آداب، السلام۔ میں کتابی دنیا میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نئی کتاب لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے قیادت سازی اور قرآن۔ جیسا کہ آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، کتاب کا سر ورق آپ کے سامنے ہے۔ اس کتاب کے مصنف ڈاکٹر فاروق خان ہیں۔ ڈاکٹر فاروق خان 1932 میں ضلع سلطان پور میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ہندی زبان میں ایم.اے کیا اور بعض صاحب علم و فضل علماء سے صحبت میں رہ کر عربی زبان کی تعلیم حاصل کی تاکہ قرآن و سنت کا براہ راست مطالعہ کر سکیں۔ عملی زندگی کا آغاز تدریس کے کام سے ہوا۔ ایک عرصے تک تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد آپ تصنیفی کام میں لگ گئے۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید کا ہندی ترجمہ کیا۔ اس کے لیے گراں قدر حواشی بھی تحریر کیے۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اردو ترجمہ قرآن کو بھی ہندی میں منتقل کیا۔ اس کے علاوہ اردو میں خود آپ کا اپنا اردو ترجمہ آسان ترجمہ قرآن موجود ہے۔ در حقیقت قرآن ہی آپ کے غور و فکر اور مطالعہ و تدبر کا محبوب ترین موضوع ہے۔ اس کتاب میں جو خاص چیزیں ہیں اس کو ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ کتاب قیادت سے متعلق پہلوؤں پر گفتگو کرتی ہے اور اس میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ گفتگو قرآن کی روشنی میں ہو، اس لیے کہ قرآن ہی وہ کامل کتاب زندگی ہے جس میں انسان کی رہنمائی ہر پہلو سے کی گئی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قیادت اور صحیح قیادت کے بغیر قوم بے راہ رو ہو جاتی ہے۔ قوم اگر صحیح قیادت سے محروم ہو جائے تو قوم کا وجود بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ صحیح فکر کے حامل باحوصلہ شخصیتوں کے ذریعے سے ایسی قیادت سامنے آتی ہے جو نہ صرف قوم کے لیے بلکہ ابنائے نو کے لیے روشنی کا کام کرتی ہے۔ پھر نہ قوم اندھیرے میں رہتی ہے اور نہ کہیں بھی ظلمت اور اندھیرے کو گوارا کرتی ہے۔ اس کی بیتابی حیات نو کا سرچشمہ ثابت ہوتی ہے۔ حقیقی قیادت کسے کہتے ہیں؟ قیادت سازی کے لیے کیا کچھ کرنا ہوتا ہے؟ قائدین کے مطلوبہ اوصاف کیا ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں کس قسم کے لٹریچر کی ضرورت پڑتی ہے، ان سبھی مسائل پر اس کتاب میں واضح اور مطلل گفتگو کی گئی ہے۔ موضوع کی مناسبت سے بعض دوسری تحریریں بھی اس کے ساتھ شامل کر دی گئی ہیں جن کے مباحث بھی در حقیقت قائد ہی کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب منزل سامنے ہوتی ہے، طلباء سے خطاب اور قوم کی قوت کا اصل راز اس سلسلے کے اصل مضامین ہیں۔ یہ کتاب واقعی میں بڑی ہی عمدہ اور نہایت ہی اہم ہے۔ قیادت سازی کے متعلق قرآن کی کیا رہنمائی ہے؟ اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں اس کتاب سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ کتاب یقیناً ایک صحیح قیادت سازی کے لیے نہایت ہی موزوں ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے جن مسائل پر گفتگو کیا ہے وہ ہیں: ایک آفاقی قانون، اس کے بعد انسان کی حیثیت، اور پھر قیادت کی ضرورت۔ اس سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے قیادت کے متعلق، ان تمام مسائل پر، ان تمام نکات پر اس میں بات کی گئی ہے۔ قیادت کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن کی روح سے قیادت کیا ہے، اس پر بحث کی گئی ہے۔ قیادت کا اصل نشانہ کیا ہوتا ہے، اس پر قرآن کیا کہتا ہے، اس تعلق سے اس باب میں بات کی گئی ہے۔ قرآن کی روح سے قائد کے لازمی اوصاف کیا ہوتے ہیں، اس میں ڈاکٹر فاضل مصنف نے وہ ان اوصاف کا تذکرہ کیا ہے جو ایک قائد کے لیے لازمی ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں قائد کی چند خصوصیات وہ لکھتے ہیں کہ اسلامی قیادت کے لیے ضروری ہے کہ تقویٰ، یعنی قائد کی زندگی کا اصل شعار تقویٰ ہو،
وہ قیادت کے سلسلے میں ہی نہیں بلکہ عام زندگی میں بھی تقوی کے تقاضوں کو کبھی فراموش نہ کرے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ایک قائد صبر و ضبط اور تحمل کا پیکر ہو۔ صدق اور راست بازی بھی ایک اہم خصوصیت ہے، کیونکہ اگر کسی شخص کا ایسا قابل اعتماد ہونا کہ ہر قسم کے معاملات میں اس پر بھروسہ کیا جا سکے، اس کے سچے اور صادق ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص سچا نہیں ہے تو سمجھیے کہ وہ قائد نہیں ہے۔ ایک چوتھا نقطہ یہ بتاتے ہیں کہ قائد کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی ہر قسم کے تضاد سے پاک ہو۔ اس سلسلے میں انہوں نے کئی قائدین کا ذکر کیا ہے۔ کارل مارکس اور اس کے علاوہ رابندر ناتھ ٹیگور کی مثال دی ہے کہ ان کی زندگی میں تضاد بلکہ ان کی زندگیاں تضاد سے بھرپور ہیں۔ پانچویں اور لازمی خصوصیت یہ بتایا کہ اسلامی قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے جو ذرائع و وسائل اختیار کرے ان میں ظلم، حق تلفی اور بے رحمی اور دجل و فریب کا شائبہ تک نہ پایا جائے۔ ایک اہم خصوصیت بتاتے ہیں کہ قائد کو سراپا دعوت اور تحریک ہونا چاہیے۔ قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جذبات پر قابو پا سکے اور جذبات پر پورا کا پورا کنٹرول ہو۔ وہ حقائق سے گریز نہ کرے، فہم اور تفکر سے کام لے۔ فہم اور بصیرت کے بغیر قائد کی قیادت کما حقہ قیادت نہیں ہوگی۔ ایک اہم چیز کہتے ہیں کہ قائد کو سخت گیر اور انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انتہا پسندی صحیح راستہ دکھانے سے آپ کو روک دیتی ہے۔ استقلال اور استقامت قیادت کی اہم اور لازمی شرط ہے۔ ایمان در حقیقت خدا کی عظمت و برتری کے شعور و احساس کا نام ہے۔ خدا کی عظمت کا یہ شعور آدمی کو بھی عظمت عطا کرتا ہے، اور پھر اس عظمت و شرافت کا احساس آدمی کو استقلال اور استقامت کی اس قوت سے بہرہ مند کرتا ہے جس کا مومن تصور بھی نہیں کر سکتا۔